اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنا دین مکمل فرمایا ہے نا، سارا مسجد میں ہوا ہے. سارا دین حضور نے مسجد میں مکمل کیا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ایسا کوئی اور حضور نے میٹنگ روم نہیں بنایا کہ یہ فیصلہ وہاں ہو جائے گا. ہر فیصلہ، جنگ کی تیاری کی بات بھی مسجد میں، جنگی قیدیوں کی بات بھی مسجد میں، کفر کے ساتھ ہم نے اب کس طرح سے چلنا ہے یہ بات بھی مسجد میں. کسی صحابی نے کسی کے ساتھ کوئی بات کر دی، اب تو لوگ پابندی لگاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے موٹی موٹی نماز کی بات کرنی ہے، سیاست کی بات نہیں کرنی. سیاست میلی ہوئی اس وقت ہے جب مسجد سے نکل گئی ہے. سیاست کا لفظ تو برا نہیں نا، سیاست کا معنی تو تدبیر کرنا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے. تو یہ لفظ تو برا نہیں نا، لیکن ہم نے اس کو برا کر دیا ہے. تو یاد رکھیں کہ ہر کام حضور مسجد نبی میں فرماتے. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں میں مسجد میں کوئی کام کر رہا تھا تو حضرت ابو ذر غفاری نے ٹوک دیا. ایک مستری صاحب کو میں نے ایک دفعہ نا مسجد میں کام کرنے کی دعوت دی تو کہنے لگے پیر صاحب میں ہر جگہ کام کرتا ہوں، مسجد میں نہیں کرتا. میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں گھر ڈکن والا ایک ہوں، مسیتے ہر بندہ چودھری بن جاتا ہے. تو کس کس کے معیار میں بندہ پورا اترے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. مشورہ دینا اور ہوتا ہے اور حکم دینا. بولیے، مشورے کے لیے جب آپ کو بلایا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے. ہم مشورہ نہیں دیتے، ہم دیتے ہیں حکم. اگر مان لو تو میں ساتھ ہوں، نہ مانو تو میں. تو میدان احد میں حضور کا مشورہ اور تھا، صحابہ کا مشورہ اور تھا. تو نبی پاک نے صحابہ کی بات مانی تھی، اگرچہ اس میں نقصان ہوا جنگ میں. یہ سمجھیے گا بات، نقصان ہوا، لیکن کوئی کمزور روایت بھی نہیں ملتی کہ حضور نے واپس آ کے کہا ہو کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری بات مانو. پر میں بس ٹھیک ہے، جب مشورہ ہوا تو جو بات طے ہو گئی لہذا وہ طے ہو گئی. تو حضرت بلال حبشی کہتے ہیں مجھے حضرت ابو ذر غفاری نے نا مسجد نبوی کے کسی کام میں ٹوک دیا. تو میں نے انہیں کہا کہ میری مرضی، میں خادم ہوں، جیسے مرضی کروں. تو کہنے لگے چپ کر، ابشن کے بیٹے. کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ تھے بھی تو ابشن کے بیٹے نا. انہوں نے کہہ دیا ابشن کے بیٹے. تو یہ برادری، اور برادری پہ تعارف کے لیے برادری کا ذکر کرنا برا نہیں، لیکن اپنے آپ کو بڑا کہنا اور دوسرے کو چھوٹا کہنا یہ جہالت ہے. یہ جہالت ہے. یہ لفظ ذرا سخت ہے لیکن چونکہ صحیح ہے اس لیے یہ کڑوی گولی بڑی ضروری ہوتی ہے. یہ جہالت ہے کہ انسان یہ کہے کہ میری برادری بڑی اور فلانے کی چھوٹی ہے. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. اور اقبال کہنے لگے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کہہ دیا ابشن کے بیٹے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں رو پڑا، اور میں نے سوچا کہ آج میں نے حضور علیہ السلام سے شکایت نہیں کرنی ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات ہم حضور کو بتائیں. لیکن جب نبی پاک بیٹھے نا ممبر پہ تو میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو میرے آنسو خود بخود ہی نکل گئے. اماں نظر آ جائے تو بچے ویسے ہی رو پڑتے ہیں کہ دودھ پینا ہے، بھوک لگی ہے. تو کہتے ہیں میں رو پڑا. تو حضور علیہ السلام نے بلایا، کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں. ابو ذر کہتا ہے کہ آپ ابشن کے بیٹے ہیں. تو حضور بات تو سچی ہے نا، ہوں بھی تو میں ابشن کا بیٹا ہی نا. اس نے کوئی غلط بات تو کی نہیں، سونیا سچ ہی تو کہتا ہے، ہوں بھی تو ابشن کا بیٹا ہی نا. وہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے اعزاز سے نواز دیا، ورنہ میں ہوں تو ابشن کا ہی بیٹا نا. رسول کریم علیہ السلام نے بات سنی تو پورا خطبہ پڑھا حضور نے مسجد میں. یہ بھی باتیں مسجد میں طے ہوتی تھی. حضور نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ابھی تک برادریوں پر تفاخر کرتے ہیں اور جاہلیت کی وہ باتیں جو میں نے پاؤں تلے روند دی تھی ان کو دہراتے ہیں. فرمایا کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی اجمی نہیں. فرمایا بس سمجھ لو کہ اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو پرہیزگار زیادہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں باقی لوگ تو کوئی نہ سمجھے پر میں سمجھ گیا کیونکہ بات میری ہو رہی تھی نا. فرماتے ہیں میں بھی سب کے بیچ اٹھا اور حضرت بلال حبشی کے سامنے جا کے لیٹ گیا. میں نے کہا ابشن کے بیٹے ہے تو ابشن کا بیٹا ہی.
اور جب سے تو میرے محبوب کا غلام بنا ہے اللہ نے تجھے بڑی عزت عطا کر دی ہے، اب تو اس طرح کر اپنا پیر اٹھا کے میرے منہ پہ رکھ، میں لوگوں کو بتاؤں کہ حبشن کے بیٹے جب کلمہ پڑھ لیں تو پھر اللہ کے نبی انہیں عزتیں کتنی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہر معاملہ مسجد میں حل ہوا، ہر چیز حضور نے مسجد سے جوڑ دی، مسجد کے ساتھ لگا دی۔ میرے نبی پاک کو مسجد سے بڑا پیار، حضور مسجد کے بارے میں صحابہ کو ایک دن سب صحابہ کرام نہ ایسے ہی آ گئے بغیر غسل کیے، لوگ آ جایا کرتے تھے، مزدور لوگ تھے، ہم تو کوئی بھی مزدوری نہیں نہ کرتے، تو مزدور بیچارے کے وجود سے پسینہ بھی آتا ہے، تو جمعہ پڑھنے کے لیے صحابہ آئے تو تھوڑی گھٹن محسوس ہوئی بعض لوگوں کو، تو نبی پاک نے منع فرمایا جمعہ والے دن نہ غسل کر کے آیا کرو مسجد میں غسل، اس لیے امام شافعی تو واجب کہتے ہیں جمعے میں غسل کرنا اس حدیث کی روشنی میں، اگرچہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے نہیں سنت ہے، کوئی کر لے گا تو اسے اجر بڑا ملے گا اور نہ کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ حضور نے مسجد کے آداب بیان کیے، کچا پیاز کھا کے، لہسن کھا کے، یہ چیزیں جائز ہے، لہسن کھانا بھی جائز ہے، مولی کھانا بھی، پیاز کھانا بھی، لیکن مسجد کا ادب یہ ہے کہ کھا کے آنا نہیں، پہلے کلی کرو، یعنی مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرو، یہ کوئی الگ جگہ ہے۔ کچھ لوگوں نے مسجد کو گپوں کا اڈا بنا لیا ہے، یہ حضور نے فرمایا ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا جو مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھنا، فرمایا رب کریم ان سے بری ہے، ان کے پاس مسجد کے خاص ساتھ دلچسپی پیدا کرے، شوق ہو ہمارا مسجد کے ساتھ، ہماری وارفتگی ہو۔ ایک دو باتیں صرف اور عرض کرتا ہوں پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک بی بی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، کیا کرتی تھی جی؟ ہماری مسجدوں میں کون جھاڑو دیتا ہے؟ صدر صاحب مسجد کے، ان کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے؟ حکم چلانے کی جی، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ تو مسجد میں جو بندہ جھاڑو دیتا ہے وہ سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے۔ ہم یہ شوق نہیں پیدا کرتے کہ مسجد میں جھاڑو دینا آخر اجر کتنا ہے، تو مولوی کو بھی شکوہ ہوتا ہے کہ مجھے کہہ رہے ہیں، میں طالب علموں کو جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں میں ان کو کہتے رہتا ہوں کہ کیوں نہیں آپ مسجد کی صفائی کرتے؟ آپ نے بندے دیکھ کے صفائی کرنی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے کہا تھا اٹھو فریدہ ستیا جھاڑو دے مسجد، اگر بابا صاحب جھاڑو دے سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں دے سکتا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے، کتے بابا فرید صاحب کہہ رہے ہیں تو ستا ہے تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ اور حوالہ میں دکھاؤں گا، بابا فرید صاحب کی مسجد میں نا ہر جمعے والے دن فجر کے بعد قرآن اندازی ہوتی تھی۔ خواجہ نظام الدین صاحب کہتے تھے مسجد میں جھاڑو میں نے دینا ہے، صابر پیا صاحب کلیر شریف والے کہتے تھے نہیں میں نے دینا ہے، اور حضرت جمال الدین ہانس بھی کہتے تھے نہیں جھاڑو میں نے دینا ہے۔ درویشوں کا جھگڑا ہو رہا ہے کس بات پہ؟ ہماری قرآن اندازی عمرے کی ہوتی ہے، جائز ہے، لیکن بابا فرید کی مسجد میں ہر جمعے فجر کے بعد قرآن اندازی ہوتی تھی کہ آج جھاڑو میں نے دینا۔ بابا صاحب کے حالات میں لکھا ہے کہ کوئی بندہ کہتا تھا نا میں بڑا پریشان ہوں، سکون کوئی نہیں، تو بابا صاحب وظیفہ نہیں بتاتے تھے، اس کہتے تھے جھاڑو لے لے، جہاں مسجد نظر آئے صفائی کرنی شروع کر دو، اللہ تیرے دل کو سکون عطا فرما دے۔